نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل دوم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا تذکرہ۔ ہم اس کتاب کو اللہ کی رحمت کی فراخی پر ختم کرتے ہیں اور ہم اس سے اس کے فضل کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے معافی کی امید رکھیں، یعنی ہم خالی ہاتھ ہیں، تاہم اس کی رحمت اور کرم سے معافی کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی ناراضگی سے کہیں زیادہ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت انسانوں، جنوں، کیڑوں مکوڑوں اور چارپائے جانوروں پر اتاری ہے، اسی سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، یعنی ساری مخلوق میں وہ ایک بانٹ دی ہے، اسی سے آپس میں رحم کرتے ہیں اور اسی سے جانور اپنی اولاد پر مہربان ہے۔ ان مثلا شیر جو ہے وہ اور جانور کا تو شکار کرتا ہے مگر اپنے بچے کو نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، قیامت کے دن اسے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا مہربان ہے، جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے اس کی ایک نیکی لکھی جاتی، اور جب عمل کر لے تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی، اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی، اگر عمل کر لے تو اس کی ایک برائی لکھی جاتی، یا اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہلاکت ہوگی جو پوری طرح تباہ ہونے کا مستحق ہوگا۔ یعنی اتنی رحمت عام ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کی رحمت سے محروم ہو تو در حقیقت وہ خود پر اپنے آپ پر زیادتی کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گناہ ہے اور میں اس سے بھی زیادہ دوں گا، اور جو ایک برائی کرے گا تو اس کی سزا اتنی ہی ملے گی اسے یا میں معاف کر دوں گا، اور جو میری طرف ایک بالشت بھر قریب ہوگا تو میں ایک ہاتھ یعنی ہینڈ اسپریڈ اس کے قریب ہوں گا، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا یعنی ہینڈ اسپریڈ بڑھے گا میں اس کی طرف ایک کلاوہ بڑھوں گا، اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا، یعنی کلاوہ جسے چھلانگ بھرنے سے ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا پھر کہا اے رب میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخش بھی سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا رک گیا، پھر اس نے اور گناہ کیا، پھر کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بھی بخش سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ رکا رہا، پھر اس نے اور گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میں نے اور گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے، فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، جو چاہے عمل کرے۔ یہ سب صحیح احادیث ہیں، یعنی جب تک انسان زندہ ہے اور انسان حقیقی معنوں میں نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیحین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، ان میں ایک قیدی عورت دوڑتی پھرتی تھی
جب وہ قیدیوں میں کسی کے بچے کو دیکھتی تو اسے پکڑ کر پیٹ سے لگا لیتی اور اسے دودھ پلاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو یہ کیا اسے آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا خدا کی قسم کبھی نہ پھینکے گی. آپ نے فرمایا جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. اللہ کی شفقت کو اپنے اوپر محسوس کیا کریں. صحیحین میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی عقیدے پر اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے. کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے. پھر چوتھی مرتبہ میں فرمایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود بھی جنت میں جائے گا. یعنی ڈانٹ کر کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہی میں اطبان میں مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اس آدمی پر آگ حرام کر دی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا. انہی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی بھلائی ہوئی اسے آگ سے نکالا جائے گا. پھر اس کو نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھلائی ہوئی. پھر آگ سے اسے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھلائی ہوگی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کے پاس کوئی یہودی یا عیسائی لایا جائے گا اور اس کے سپرد کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے، یعنی تیرے بدلے یہ جا رہا ہے وہاں. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک آدمی منتخب کر کے سب کے سامنے لائے گا جس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، 99 اس کی بکس ہوں گی، ہر دفتر حد نگاہ تک لمبا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا نامہ اعمال لکھنے والے میرے فرشتوں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا اے میرے رب بالکل نہیں. پھر ارشاد ہوگا کیا تمہارا کوئی عذر یا نیکی ہے؟ تو وہ آدمی پریشان ہوگا اور کہے گا اے میرے رب کوئی نہیں. تو ارشاد ہوگا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. پھر ایک کاغذ نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو کہا جائے گا تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا. پھر وہ سارے دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور اس پرچے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. تو فرمایا وہ سب دفتر اوپر اٹھ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نام نامی سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. یعنی جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے گویا وہ بہت بڑی نیکی کرتا ہے. یعنی اللہ کو مان کر اس کا نام لینا، صرف ورڈ پروناؤنس کرنا نہیں. حضرت فضیل بن ایاز نے عرفہ کے دن لوگوں کا تسبیحات پڑھنا اور رونا دیکھ کر فرمایا دیکھو اگر یہ سارے لوگ ایک ہی آدمی کے پاس جائیں اور اس سے ایک دانک درہم کا چھٹا حصہ مانگے، یعنی کرنسی ہے، تو کیا وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ تو کہا گیا نہیں. تو فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک معاف کر دینا اس سے بھی زیادہ آسان ہے جتنا کہ اس آدمی کو ایک دانک دینا. حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا ایک رات شدید بارش تھی اور رات اندھیری تھی، مجھے خانہ کعبہ کا مطاف خالی مل گیا. میں ساری رات سحری تک طواف کرتا رہا. پھر میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا مانگی اے اللہ مجھے ہر اس چیز سے بچا جسے تو ناپسند کرتا ہے. تو غائبانہ ایک آواز آئی تو مجھ سے عصمت کا سوال کرتا ہے اور میری تمام مخلوق مجھ سے عصمت ہی کا سوال کرتی ہے. اگر تم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھو تو میں اپنا فضل کس پر کروں؟ یعنی تم اگر گناہ نہ کرو تو پھر میں توبہ کس کی قبول کروں؟ یعنی گویا انسان سے جو غلطی بھول چوک خطا ہوتی ہے یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ معاملہ نہ کرے گا جس کے ہم مستحق ہیں، یعنی گناہگار ہونے کی وجہ سے، بلکہ ہم پر وہ احسان کرے گا جو اس کے شان کے لائق ہے. اور ہم ایسے اقوال سے جو ہمارے اعمال سے مطابق نہیں رکھتے اور ہر تصنع سے جس سے ہم لوگوں میں خوبصورت نظر آتے ہیں اور ہر اس علم اور عمل سے
جس سے ہم نے اس کی رضا کا ارادہ کیا لیکن اس میں ان کو خراب کرنے والی چیزیں مل گئیں، ان سب چیزوں میں ہم اللہ کی بخشش مانگتے ہیں اور ہم اس کے کرم کے صدقے، اس کے کرم اور اس کی سخاوت کے طفیل اس کی سخاوت کا سوال کرتے ہیں۔ وہ قریب ہے، مجیب الدعوات ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بہت سی اور پاکیزہ اور برکت والی تعریفیں جیسے ہمارا رب پسند کرے اور جیسے اس کی کریم ذات کے شایان شان ہو، یعنی جیسے اس کی تعریف کا حق ادا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی تعریف۔ اللہ تعالی ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ سب پر بے شمار رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو نفع مند مجلس بنا دے۔ اب اگر کوئی سوال ہو یا کوئی کامنٹس ہو تو آپ کر لیجیے۔ وعلیکم السلام۔ میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کی کیلکولیشن بہت ٹف ہوں گی اس دن، مطلب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی ہے مجھے نیت لگ رہی ہے، مطلب پتہ نہیں کس طرح اس دن کیلکولیشن ہوگی کہ ایک ایک چیز کیلکولیٹ ہوگی، ویٹ ہوگا اس کا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی ہمیں معاف کر دے، لیکن ہمارے پارٹ پر جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک احتیاط والی زندگی بسر کریں اور کسی پر ظلم و زیادتی سے بچیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، جب اللہ کی رحمت کا پڑھا تو میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب لاسٹ ایئر آپ نے یہ کتاب شروع کی تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ یہاں پر آ رہی ہیں، تو میں بہت آنا چاہ رہی تھی پر کچھ گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں آ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر الحمدللہ اللہ نے کچھ ایسا سبب بنایا کہ مجھے توفیق ہوئی کہ میں نے یہاں پہ باقاعدہ ایڈمیشن لیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ کتاب شروع کی تو اس دن مجھے اتنا زیادہ مطلب یہ خیال آ رہا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، کہ جس طرح میں روز یہاں آتی ہوں، پڑھتی ہوں، اپنے گناہوں پر نظر ہوتی ہے، اور پھر آج الحمدللہ یہ کتاب ختم ہوئی تو مجھے اتنا زیادہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کو واقعی اپنے اندر طلب اور تڑپ ضرور رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں زندگی میں ضرور توفیق دیں گے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اس کی کتاب کو۔ تو آج جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل رہی تھی پچھلے کچھ عرصے سے تو مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا، مجھے بار بار یہ یاد آتی تھی کہ مطلب اس ٹائم کی کچھ طلب تھی یا توا تھی کہ جو آج میں یہاں پر صرف ایک کتاب کے لیے میں نے دعا مانگی تھی کہ میں پڑھ سکوں، تو اللہ نے مجھے مطلب کس طرح توفیق دی کہ میں آ کے ماشاءاللہ باقاعدہ جو ہے اس چیز کو پڑھ رہی ہوں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو اپنے اندر ضرور طلب اور تڑپ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ واقعی اس کی رحمت ہے کہ جو آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد پڑھنے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اتنے رحیم ہے، اور there could have been any other God جو صرف ہمیں عذاب ہی دیتے ہوتے، تو اتنی شکر گزاری آئی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے اس چیز کا جو ہے نا ہو گیا علم تو آگے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیج نمبر 596 پہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کے پاس یہودی یا عیسائی لایا جائے گا، اس سے خود کیا جگہ کہا جائے گا یہ تیرا آپ سے دیا ہے۔ جی، ایسا ہے نا کہ جیسے جنت اور جہنم میں دونوں جگہ ہیں نا، ہر ایک کے لیے جگہ مقرر ہے، تو جو ایک جگہ اپنے لیے بنا لیتا ہے، یعنی جنت کے لیے تیاری کر لیتا ہے، تو جہنم کی اس کی جگہ جو ہوتی ہے وہ کسی اور کو دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح بندوں کو بھی یعنی بدلہ ہوگا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ تم بھی ہو سکتے تھے جو جہنم میں جاتے، لیکن تمہاری جگہ اب یہ جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر میرا کوشچن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دل سے کہنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اینڈ وی ہیو دس ایگزامپل کہ ایک آدمی ہوگا جس کے 99 رجسٹرس ہوں گے اور اس نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی، اینڈ دین ہی ہیو ون کلمہ جو اسے بچا لے گا، تو اس نے کیا سوچ کے کلمہ کہا ہوگا، ہماری نیت کیا ہوگی، اور what exactly meant by سچا دل؟ ایسا ہے کہ مثلا ایک شخص ہے جو ساری زندگی گناہ کرتا ہے یا مسلمان ہی نہیں ہے، اور اس کے حالات اتنے مشکل ہیں کہ اس کے لیے مسلمان ہونا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اور پھر اس کی موت آ جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھتا ہے تو ساری زندگی اس کی برائیوں میں گزری، لیکن اس نے جب لا الہ الا اللہ کہا تو واقعی صحیح طور پر کہا، کسی دکھاوے کے لیے نہیں کہا، یہ کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کہا،
تو اللہ تعالیٰ اس کی اس چیز کو ہی قبول کر لیں گے. یعنی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کچھ نہ کرو اور صرف لا الہ الا اللہ ہی کافی ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا سچے دل سے ہر مخالفت کے باوجود وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کی قیمت ہے. میرا کوشچن یہ سازا کہ جو پہلے میں اگزامپل دی ہے کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. اینڈ اسی پیج پہ نیکسٹ حدیث ہے کہ جو لا الہ کہے گا اور وہ اسے آگ سے نکال لیا جائے گا اگر اس کے دل میں جو برابر بھلائی ہوگی. تو پہلے وہ حرام ہوگی کہ وہ دوزخ کی آگ اینڈ دین وہ نکال لیا جائے گا. تو ان دونوں کلموں کے کہنے میں کوئی فرق تھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ کو الہ مان لے کیا وہ پھر شرک کرے گا؟ کیا پھر وہ اس کی نافرمانی کرے گا؟ وہ پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل نہیں پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ تجھے رب تو مانتا ہوں لیکن تیری کوئی بات نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا اس کے دل میں جو کے برابر بھی بھلائی بھی اسے آگ سے نکالا جائے گا. یعنی ہو سکتا ہے اس نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن اس کے اندر وہ اخلاص نہیں تھا جو پچھلی حدیث میں جو دوسرے شخص نے جیسا کہا. یعنی ہر ایک کے کہنے میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا. ہر ایک کے دل کے احساس میں بھی فرق ہوتا ہے. ہر ایک کے عمل میں بھی فرق ہوتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے ان ساری حدیث کو پڑھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. وہ بادشاہ ہے, وہ رب ہے. ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کہنے والے نے کس جذبے کے ساتھ کن حالات میں کہا ہے اور کس طرح کا کہا ہے. ساری سچویشن کو وہ سمجھتا ہے کہ کسی کے معاملے میں ایک حدیث فٹ آتی ہے اور کسی کے دوسرے, تو بظاہر کنٹرڈکشن نظر آتی ہے لیکن ہوتی نہیں کیونکہ سچویشنز فرق ہے. ایک حدیث یہ بھی آتی ہے نا کہ ایمان صرف جو ہے نا کلمہ پڑھنا اور ایمان لانا اس کا بھی بہت وزن ہو. ہاں جی بالکل. استاذہ یہ ایک سوال ہے یہ لکھتی ہے کہ استاذہ آپ نے کہا ہے کہ منافق کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمیں اصول ڈائری بنوائی جاتی ہے جس میں باجی کے ڈر سے ہم ہوم ورک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں. اس طرح کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ آپ دوبارہ پڑھ لیا کریں تاکہ نہ بھولیں. لکھوایا تو اسی لیے جا رہا نا کہ اگر آپ نے کوئی نیت کی ہے تو نیت کر کے بھولنا بھی تو یہی بات ہوگی نا. سمجھ گئے کہ لکھوانا تو آپ کے فائدے میں ہے تاکہ آپ نہ بھولیں. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و عافیت سے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.